بھائی یہ تاریخی اور سالانہ مجلس عزا ہے، اس میں یقیناً ہر ادارہ ہر رسانہ اپنے اعتبار سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجیے اور اس بیان معارف میں، ان مفاہیم قرآنی کے بیان میں آپ کی سماعتیں اور میرا بیان یہ دونوں مل کر ایک پیغام کی شکل بنائیں گے۔ تو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یعنی آپ کی اور میری محبت۔ میں یہاں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ یوں ہی شہباز قلندر سے لوگوں کو پیار نہیں ہے، یوں ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی سے لوگوں کو پیار نہیں ہے، یوں ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی سے لوگوں کو پیار نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ایک بات کر دینا کہ یہ شرک ہے، یہ ہاں جو غلط کام ان جگہوں پر ہو رہے ہیں، جو انہی کی تعلیمات کے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں روکنا، سنبھالنا، سمجھانا، ان کی ہدایت رہنمائی منتظمہ کا کام ہے اور اہل علم کا کام ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کا کام ہے۔ محراب کا کام ہے اور ممبر کا کام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جاری و ساری رہے، مگر یہ دیکھ کر کہ کوئی وہاں کیوں جا رہا ہے اور وہاں کیوں جاتا ہے، کیا معلوم کہ وہ اس آیت کا مصداق ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ مومن اور باکردار لوگوں کی محبت اللہ ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، تو اگر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایمان اور صاحب کردار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو یہ میری اور آپ جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، خود ایمان ہے۔ بھائی میں نے ذرا جلدی نتیجہ دے دیا، بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے جو ایمان لانے والے کا عنوان پائیں گے، ہم تو بات ان کی کرنے بیٹھے ہیں جو اس کلاس سے بڑی کلاس کے لوگ ہیں، اور اس عنوان سے بڑا عنوان یہ ہے کہ مومن ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ فقط برزا سرکار کا جملہ سنیے جی، نبی مکرم میدان جہاد کے اندر فرماتے ہیں علی کو میں میدان میں نہیں بھیج رہا، برز الایمان کلو، یہ علی میدان میں نہیں جا رہا، ایمان جا رہا ہے۔ جس سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی بن جائے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو نہ چاہتا ہو۔ تو وہ جو علی کو چاہ کر مومن بنے وہ اور ہے، اور خود مولا علی کی ذات اور ہے۔ تو بات ان کی ہو رہی تھی، ہم تو بڑی کلاس میں آ گئے کچھ دیر کے لیے، کچھ تصورات میں آ گئے کہ صاحبان ایمان نہیں، خود ایمان، عمل صالح انجام دینے والے نہیں، بلکہ ان کی محبت سے بڑا کوئی عمل صالح ہی نہ ہو۔ جی حسنہ، حدیث مبارکہ آیہ کریمہ میں جو حسنہ کا لفظ آیا ہے کہ بہت سارے حسنات ہیں جو سیئات کو کھا جاتے ہیں۔ وہ کون سے حسنات ہیں جو سیئات کو اور گناہوں کو کھا جاتے ہیں؟ کون سی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اس نیکی کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، جو بہت ساری برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو اب بحث آ گئی اپنے اصلی مضمون پر، اور گفتگو پہنچی اپنے اصلی عنوان پر کہ جو صاحبان ایمان ہوں اور صاحبان کردار ہوں، اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ تو آج جو ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ کہیں خاص اہتمام کے ساتھ، کہیں خاص روایات کی پاسداری کے ساتھ، کہیں خاص طریقوں کے تحفظ کے ساتھ کہ فلاں برادری ایسا کرتی ہے اور فلاں برادری کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اور بیٹا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، کہیں اس انداز کے ساتھ، اور کہیں کم سے کم یہ جان کر کہ محرم کا چاند آ گیا، اب حسین کا ذکر ہوگا، اور امام حسین کا ذکر کوئی اس انداز سے کرتا ہے، کوئی اس انداز سے کرتا ہے۔ میں حق نہیں رکھتا کہ ان کے انداز پر منفی تبصرہ کروں، انہیں حق نہیں ہے کہ میرے انداز پہ منفی تبصرہ کریں،
ظاہر ہے قرآن کی تفسیر اور آیات کی تعویل اور احادیث کی تشریح تو ہر مسلک کے مطابق ہے، تو ہر مسلک کا جو رکھنے والا ہے وہ اپنے مسلک کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرے گا۔ غم سب مناتے ہیں، تشریحیں مختلف ہیں۔ مجھے تو کوئی نہیں ملا کہ جو امام حسین کی شہادت پہ خوشی مناتا ہو۔ امام حسین کی شہادت پہ کوئی خوشی نہیں مناتا۔ جی غم کا طریقہ کسی اور کا ایسے ہے، تو وہ اس کے نزدیک غم کی تشریح یہ ہے، اور ان کے نزدیک غم کی تشریح یہ ہے، تو تشریحیں مختلف ہیں، اور تشریحوں میں اور اجتہادی امور میں آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو اجتہادی مضامین ہوتے ہیں ان میں آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے اس جملے کو میرے بچے اور جوان ذرا اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ چھوڑیں۔ اگر کسی گوشے میں آپ کے یہ جملہ محفوظ رہا کہ اجتہادی موضوعات میں اور تشریحی موضوعات میں آخری بات نہیں ہوتی بلکہ تحقیق کا رستہ اور دروازہ کھلا رہتا ہے، تو تحقیق مسلسل جاری رہے۔ ممکن ہے کہ کچھ انہیں اصلاح کرنی پڑے، کچھ انہیں اصلاح کرنی پڑے، تو امور کے اندر اصلاح کا عمل تو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ہم بات اس ہستی کی کر رہے ہیں کہ جو مومن نہیں، خود ایمان، جو عامل صالح نہیں، خود اس کی محبت عمل صالح۔ تو جب ان لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو اس کی محبت کون ڈالے گا؟ بدرجہ اولا یہ رنگ اس لیے ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالی ہے۔ ہندو، عیسائی، غیر مسلم، مسلمانوں کے سارے مسالک سب اپنے اپنے انداز سے اسے یاد کر رہے ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے ساری زبان بولنے والوں کو جمع کر لیا، ساری برادریوں کو جمع کر لیا، امام نے سارے رشتوں کو جمع کر لیا، سارے ادیان اور مکاتب کے نمائندوں کو لے لیا، ہندوستان کو یاد کر کے پورا ہندوستان خرید لیا۔ بھائی دل مول لیے، محبتیں خرید لی امام حسین نے۔ آج ہندو شاعر اور ہندو ادیب اگر امام حسین کی یاد میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو حسین نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا اور ہندوستان کو یاد کیا تھا، اور ہندوستان سے اس گھرانے کا محبتوں بھرا بہت منفرد صفحہ تاریخ ہے کہ جس کے اوپر اگر بات ہو تو علیحدہ موضوع گفتگو ہے۔ سب یاد کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔